بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 6 جولائی ہے، سوموار، اور اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی کیونکہ بہت ارلی مارننگ ہے اس لیے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آج دن کیسا ہوگا، لیکن کل خاصی گرمی تھی اور اب لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے۔ خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ 5 جولائی کو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا اس میں آزاد کشمیر حکومت جیتتی ہے، پاکستانی حکومت جیتتی ہے، یا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اس میں جیتتی ہے۔ یہ پرسیپشنز کی جنگ تھی، لیکن اب جتنی بڑی تعداد میں لوگ لندن میں نکلے ہیں باہر، لندن کی تاریخ میں اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا جتنا کل ہوا ہے وہاں پر، اور پورے یورپ سے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، اور ایک فقید المثال ایک آپ اجتماع اسے کہہ سکتے ہیں جس میں لوگوں نے بڑے پرامن انداز میں شرکت کی۔ کشمیر کے اندر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو راولہ کوٹ میں دریک کے مقام پر اتنا بڑا اجتماع وہاں کی تاریخ میں نہیں ہوا، کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں پر یہ اجتماع نہ ہوئے ہوں۔ اب یہ بڑی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ میں اس پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج حامد میر صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے کہ طاقت جو ہے وہ ہر وقت مسائل کا حل وہ لے کے نہیں آتی۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنے بم برسائے کہ ان کا جو ایمونیشن تھا اس میں کمی آ گئی، میزائلوں کی شارٹیج ہو گئی، لیکن اور اتنی بڑی تعداد میں ایرانی شہید بھی ہوئے، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی ڈیپینڈنس پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور کل پرسوں جو تدفین کے مناظر ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ کے ٹرمپ پاگل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنے زیادہ لوگ اس کے لیے روئیں گے، شاید یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس کی عقل تسلیم کرنے سے یہ آ رہی ہے۔ طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو اس وقت صورتحال ہے، کشمیریوں نے جو پاکستان کی طاقت ہے حکومت کی اور جو کشمیر کی حکومت کی طاقت ہے، اس کے سامنے وہ نہیں جھکے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس طاقت کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے، کشمیری آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، ہر مظاہرے میں پاکستان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا لندن میں صابر شاکر اور عمران ریاض خان موجود تھے، اور وہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے نعرے لگائے اور لوگوں نے اس کو رسپونڈ دیا، یعنی پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو چورن ایک بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ را فنڈڈ ہیں، کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، اور وہ بھارت کے ساتھ اس کے روابط ہیں، اب لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چورن ایکسپائر ہو گیا پاکستان میں۔ بہت کچھ اس پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو اس پر ریاکشن ہے۔ اپنی عزت کو خود ختم نہیں کرنا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے۔ کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن وہ یہ 12 مہاجرین کی سیٹوں کے نام پر جو ان کے ساتھ پولیٹیکل کھلواڑ کیا جاتا ہے، اب مزید اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو خواتین جس انداز میں نکلی ہیں کشمیر کے اندر، میں بشارت راجہ صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے میری اماں جو ہے، ہمارے گھر سے وہ خواتین جو کبھی باہر نہیں نکلی تھیں، وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے اجتماع کے لیے ہو گئی ہیں۔ تو اب طاقت سے آپ انہیں نہیں دبا سکے۔ اب الیکشن کیا آپ نے وہاں پر معاملہ کیا ہے، بڑی اچھا یہ ٹائم ہے، آپ ان سے مذاکرات کر کے اس بات کو اوپن کر دیں، اور جو الیکشن ہے 12 سیٹوں کا اس کو ہولڈ کر لیں۔ باقی کشمیر کے اندر الیکشن لڑنے دیں، پولیٹیکل جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھی الیکشن لڑنے دیں، تحریک انصاف کو بھی لڑنے دیں الیکشن، اور جو حکومت بنے، کشمیریوں کی حکومت بنے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے ان کے آپ یہ اختیار میں دے دیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے اب دیکھیں، میں ایک کشمیری بچی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا نام ہے آزاد کشمیر، لیکن ہمیں یہ بتائیے جس طریقے سے سیکورٹی فورسز نے یہاں پر انٹرنیٹ بند کی ہوئی ہے، ہمیں گھیرا ہوا ہے،
یہاں پر جس طریقے سے شیلنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو انہوں نے سلب کر لیا، تو کیا یہ آزاد کشمیر ہے؟ اب یہ ینگ بچی یہ کہہ رہی تھی خدا کے لیے اس سے بچیں، یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے، یہ اس میں نہ جائیں۔ اور بہت ساری خبریں بھری ہوئی ہیں، میں نے دیکھا بڑے اداریے کالم پڑھے ہیں میں نے سب کچھ، لیکن میں اس چیز پر ڈسکس کر رہا ہوں جو پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے، ہمارے فیوچر کے لیے بڑی اہم ہے، کشمیر کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور پاکستان کا دل ہے کشمیر۔ تو یہ شکست مان لیں۔ اور اب کل کا جو واقعہ، کل کا جو دن تھا، اس میں عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام، چاہے وہ بلاول بھٹو کی پارٹی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہے، کسی کی بھی پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی پاکستان کی طاقت ہے، ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم پولیٹیکلی بڑے میچور، کانشیس اور ہم اپنے مطالبات پر کھڑے ہیں اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں۔ دوسری جو ایک بڑی خبر ہے، میں اس سے پہلے وہ جو ڈار صاحب کے نواسے کا کیس ہے اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں عدلیہ کس قدر کمپرومائز ہو گئی ہے، اور اب ججز کی تعیناتی میں جوڈیشل کمیشن میں جو ممبران ہوتے ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنے ہوتے ہیں ججز۔ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ججز کو نامینیٹ نہیں کیا، اس لیے کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تو حکومت کی ہے، تو وہ جس کو حکومت چاہے گی وہ جج بنا لے گی۔ اب پی ٹی آئی والوں نے اس لیے ریکمینڈ نہیں کیا کہ اچھے لوگ جن کو وہ ریکمینڈ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ ہمیں ریکمینڈ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں ریکمینڈ کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پر چھاپ لگ جائے گی اور حکومت ہمیں جوڈیشل کمیشن میں جج نہیں بنائے گی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اس سے آپ عدلیہ کی آزادی کیا ہوگی؟ یعنی وہ لوگ جج بننے جا رہے ہیں جو بالکل اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے حکومت دیکھتی ہے، اور حکومت کے ساتھ وہ ہوں گے، تو پھر یہ کون سی عدلیہ، کون سی یہ انڈیپینڈنس عدلیہ کی، اور یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ اور یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا۔ کل بھی میں نے سوال کیا تھا بلاول بھٹو سے کہ یہ کھوکھلے نعرے جو آپ عوام کے اور پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کے لگاتے ہیں نا، اٹس فنشڈ، اب آپ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ عوام کی حالت کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میاں والی سے، وہاں پہ 400 بیڈ کا جو ڈی ایچ کیو تھا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کو بند کر دیا گیا۔ 200 بچوں کا چلڈرن ہاسپٹل، اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور وہاں پر جو لوگ کس قدر پریشان ہیں، یہ عمران خان صاحب کا ضلع ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ مناسب تھا؟ سارا مسئلہ ہے کہ مریض سودے تڑپتے پانی کا گھوٹ کو نہیں، بچے سودے ایک کولر سے پھیرتے وجہ مریض تو واش روم میں گنا لیٹرین دے وچ کینج ویسن پانی دے بیٹھ کے دو مریض پین جی، ایک بیٹھ تے دو مریض پین، بچے تڑپتے پین پانی انتظامیہ کتے گئی ہے، انتظامیہ آ کے پانی دا کتنے دیر تھی کہ تمہیں تے آؤ جی کتنے دیر تھی؟ تقریباً 10 دن ہو گئے۔ اب ڈار صاحب کے کیس پر آ جائیں۔ کل پولیس پریس کانفرنس نہیں کر سکے ڈی آئی جی، اس میں بھی حکومت کو مان لینا چاہیے کہ وہ جو ایک پرسیپشن ہے اس کو درست نہیں کر سکے، وہ ہار گئے ہیں، پرسیپشن کی جنگ وہ ہار گئے ہیں، اس لیے کہ کل جو بدمزگی ہوئی صحافیوں کی اور پولیس والوں کی پریس کانفرنس میں، اور جس طریقے سے مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 سالہ نوجوان، یعنی وہ 25 سالہ نوجوان کی کیا اوقات ہے یہاں پر اگر اس کے ساتھ ڈار نہ لگا ہو؟ ویزا لگتا ان لڑکیوں کو اگر ڈار نہ لگا ہوتا؟ وہ اس طرح سے غنڈہ گردی کرتے جو شہر میں انہوں نے کی ہے، ایکسٹارشنسٹ گرفتار کر کے، ریپ کر کے، سب کچھ کر کے، اور سی سی ڈی کو مقدمے نہیں جا رہے۔ ایک پورا لوگ اس بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کی مرضی نہ ہوتی تو یہ سب، ایک پورا لوگ اس بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کی مرضی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہو سکتا۔ اور اب یہ مریم نواز، مگرمچھ کے آنسو، اسحاق ڈار، عجیب ان کی کہ وہ تو بہت ہی زبردست لوگ ہیں، ان کی تو بڑی قناعت ہے، بڑے وہ تو اعلیٰ اقدار اور روایات کے حامل لوگ ہیں۔ یہ ہیں روایات۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ علی ڈار کو لے کے آئی ہیں چیف منسٹر بنانے کے لیے اور خود وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہی ہیں، یہ چوائس ہے، یہ ان کی چوائس ہے کہ ان کے سب کو پتہ ہے کہ کون ہے علی ڈار، کرپٹو کرنسی کا کنگ ہے،
کاروبار ہے اس کا, وہاں پہ دبئی میں بہت لوگوں کے پیسے برباد کیے ہیں اور اس کے بعد رپورٹڈلی واپس آئے ہیں. تو باس جو ہے وہ صحافیوں نے بھی کہا کہ ولی ڈار ہے, لیکن وہ یہ گنڈے وحید کو, بدماش کو باس بنا دیا. اب اسحاق ڈار کا نواسا اس کو باس کہے گا. ویری سیڈ. پولیس جو ہے فیصل کامران جو ہیں وہ بالکل فیل ہو گیا ٹوٹل, اور وہ نوکری کر رہے تھے ان کی شاہی خاندان کی, حکمران خاندان کی, جس طریقے سے ایس ایچ او کو معطل کیا گیا. بہرحال وقت ہے جے آئی ٹی بنانے کا, اور اگر آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, خیر لوگوں کو کیا مطمئن کریں گے, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, خود ان کا اپنا وجود غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو ظاہر ہے حکومت میں اس لیے تو نہیں آئے کہ اپنی آل اولاد جو ایکسٹارشنسٹ ہے اور ادھر ادھر سے پیسے جمع کر رہے ہیں ان کو وہ کوئی سزا دیں گے. ان کو تو فیسیلیٹیٹ کریں گے, عام غریب عام عوام کو ماریں گے, اور وہ کر رہے ہیں وہ. بہرحال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.